فرض کا چھٹکارا نہیں ہے، یہ پہلے بات ذہن میں رکھ لیں۔ فرض اللہ تعالیٰ نے جو فرائض میرے اور آپ کے ذمے رکھے ہیں یہ ان سے الگ بات ہے، فرائض اس میں شامل نہیں ہے۔ فرضیت نماز اللہ نے فرض کی ہے، کوئی یہ سمجھے کہ یہ عمل کر کے اس کو نماز سے چھٹکارا مل جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، کوئی سمجھے کہ میں جو نیکی کے کام آج حضرت صاحب سے سن کے آیا ہوں، قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، انہوں نے بتا دیا، اب میں روزے نہ رکھوں تو بات بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب کیا ہے تو اس پر فرض ہے، کوئی نیکی کے یہ اضافی اعمال سن کے کہے کہ کوئی بات نہیں زکوٰۃ کی خیر ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ صاحب استطاعت ہے، مال جان موجود ہے، استطاعت موجود ہے، حج فرض ہے، اور کوئی کہے کوئی گل نہیں خیر یہ بات گل سن لی ہے کر لینے حج ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات پہلے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو بڑی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومن بندے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ کس اجر کو؟ کس کو ضائع اللہ نہیں کرتے؟ جو اس نے نیکی کا کام کیا ہے۔ یہ بات اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، کوئی بڑے سے بڑا عمل، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کوئی بڑی سے بڑی نیکی، جو اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی، ہم نے کر لی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ضائع ہو جائے گی، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب نامہ اعمال پیش ہوگا تو اس میں ہر چیز موجود ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں ہم عمل کرنے والوں کو بڑا ہی اچھا اجر دیتے ہیں، بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمًا، اللہ اپنے مومن بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، بڑا کچھ عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے 5 عمل میں نے آج آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے پورے کر دیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اپنی نیت اچھی کر لے۔ نیت پر مراد ہے، نیت کو ہی اللہ تعالیٰ پھل لگاتے ہیں۔ نیت کی درستی، نیت بہتر کرنا، نیت اچھی کرنا، نیت صالح کرنا، نیک نیتی سے کام کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کرے، وہ مسلمان کوئی عمل بھی کرے، اس میں اس کی نیک نیتی شامل ہونی چاہیے، یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اچھی نیت کر کے، نیکی والی نیت کر کے، سنن نسائی کی روایت ہے من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم فیصلی من اللیل، بندہ رات کو بستر پر لیٹا، لیٹنے سے پہلے اس نے نیت یہ کی کہ مجھے توفیق ملی، میں صبح اٹھوں گا فجر سے پہلے اور پھر رات کی نماز قیام اللیل تہجد پڑھوں گا، سونے سے پہلے نیت اچھی کر کے سویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، سویا رہا، ساری رات ہی سویا رہا، صبح ہو گئی، کُتِبَ لَهُ مَا نَوَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی وجہ سے، جو اس نے نیت کی تھی کہ میں صبح قیام اللیل ادا کروں گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نماز تہجد کا اجر اور ثواب لکھ دیتے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے نیت اچھی کی تھی۔ میں اور آپ جانتے ہیں، معاملات آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو بعض اوقات وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جس کا اس نے گمان نہیں کی، جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے مل جائے گا، اس کی نیت کو ایسا اچھا پھل اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے گمان سے ہی باہر ہو جاتی ہے چیز۔
اور اس کی دلیل میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ رات کو سوتے ہوئے بستر پر لیٹ کے نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، لیکن یہ اٹھ نہیں پایا، نیکی کا عمل اس نے کیا ہی نہیں، ابھی صرف اچھے کام کی نیت کی، اور نیت پھر وہ ایسی نہیں ہے کہ دل میں بندہ سوچے چلو لوگوں کو کھانا سے کہہ دینا میں کراں گا، نہیں، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ پکا ارادہ کر کے سویا، پکا ارادہ کیا اچھے کام کا، پکا ارادہ کیا میں نے یہ کرنا ہے، حالات ایسے بن گئے، واقعات ایسے آ گئے، معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اور یہ جو سویا رہا، یہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میری بڑی بد نصیبی ہے، میں سویا رہا ہوں، یار یہ کیا ہو گیا، میں نے تو بڑی پکی نیت کی تھی، میں نے تو یہ کام کرنا تھا، یہ نہیں ہو سکا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بندے کی طرف اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تحفہ اللہ عطا فرماتا، صدقۃ علیہ من ربی، یہ اس کے رب کی طرف سے اس کا صدقہ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ کیا کہ نیت کی، میں نیکی والی نیت کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ پہلا عمل ہے نیت خالص کر لینا، نیت بہتر کر لینا، نیت اچھی کر لینا، نیت کو درست کر لینا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، حدیث جبریل کے نام سے مشہور، کہ بندے کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر، اور جو کچھ وہ نیت کرتا ہے اللہ اس کو اس کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، عمل کہاں پر مکمل ہوا، وہ کام جو اس نے کیا وہ کیسا ہوا، وہ کیسا کام کر کے اللہ کے دربار میں گیا، اس پر اس کا سارے کا سارا معاملہ ہے، ساری کی ساری بات اسی پہ چلی جائے گی۔ میں اور آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے معاملہ جب کریں گے نا، جب میرا اور آپ کا حساب ہوگا تو سارے کا سارا معاملہ نیتوں پہ آ کے رک جائے گا۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، میری اور آپ کی نیت چیک ہوگی، ارادہ چیک ہوگا کہ اس نے یہ جو کام کیا تھا اس کی نیت کیا تھی، کسی کو راضی کرنا تھا، کسی کو خوش کرنا تھا، یا اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اگر تو کوئی بھی کام میں نے اور آپ نے جو کیا نیکی کا اچھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تو پھر یاد رکھیں وہ ضائع نہیں ہے۔ لا یضیع اجر المومنین، اللہ مومن کا اجر ضائع نہیں فرماتے، لا یضیع اجر المومن، اللہ اجر کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر کام کو کرنے سے پہلے، ہر نیکی کرنے سے پہلے، اور یہ بات صرف نیکیوں کی نہیں ہے، دینی معاملات کی نہیں ہے، دنیا کے معاملات کی بھی ہے۔ کوئی بھی کام کرنا نا، اس سے پہلے آپ نے اپنی نیت سے ہی کر لینی ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے، یہ میری درستی کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری بات لمبی نہ ہو جائے، اس کی تشریح بھی پورا خطبہ عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری بات، دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو رات کو قرآن مجید کی 100 آیتیں پڑھتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ، بندہ رات کو 100 آیتیں پڑھتا ہے۔ یہ 100 آیتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی کہ وہ لمبی لمبی آیتیں ہوں، 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ملا کے 100 آیتیں پوری کر لیں۔ رات کو 100 آیتیں پڑھنے والا، فرمایا کتب لہ قنوت لیلۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کے قیام کا اجر اس کے لیے لکھ دیتے۔ رات کو بستر پر لیٹ کے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی معمولی جن کو میں اور آپ معمولی سمجھیں، معمولی ہے نہیں ہے وہ، جن کے بارے میں میرا اور آپ کا گمان یہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، یار خیر یہ یاد ہو جائے، قل هو اللہ، سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، سورۃ کافرون، سورۃ نصر، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، آخری پارے کے آخری نصف کی صورتیں چھوٹی چھوٹی خود یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں، 100 آیتیں پڑھنی ہیں، گن کے پڑھ لیں۔ اور کتنا مشکل کام ہے، بڑا معمولی سا آسان سا کام ہے، بڑا ہی آسان ہے، کتنا وقت لگ جائے گا، 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ لگ جائیں گے، اجر کتنا ہے؟
ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرنے کا، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ساری رات رب کو منانے کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام بعشر آیات، اس سے بھی آگے آ جائیں، فرمایا جو رات میں 10 آیتیں پڑھتا ہے لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں میں سے نہیں لکھتے کہ یہ میرا غافل بندہ نہیں ہے، میرے معاملات سے غافل نہیں ہے۔ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب لہ من القانتین، اور جو بندہ رات کو 100 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فرما برداروں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرتین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 1000 آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ایسے بندوں میں شمار کر لیتے ہیں جس نے اپنے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ تیار کر لیا۔ مقنطرین، ایسے لوگوں میں اللہ شامل فرما لیتے ہیں۔ کیوں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، اللہ کسی کی بھی ذرہ برابر حق تلفی نہیں فرماتے۔ جس نے کوئی کام کیا ہو، عمل کیا ہو، اللہ اس کو دیتے ہی دیتے ہیں۔ 2 باتیں میں نے بیان کی، دونوں کا تعلق رات سے۔ پہلی نیت، ساری زندگی میں معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اب عرض کرنے لگا ہوں دن کا عمل، دن میں کرنے والی بات۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ خوش نصیب آدمی جو ظہر کی نماز سے پہلے، نماز ظہر ادا کرنے سے پہلے 4 رکعات 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، فضیلت بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کی۔ 4 رکعات قبل الظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعدلن بصلاۃ السحر، جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز تہجد کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ صبح نہیں اٹھا گیا، ظہر کی نماز سے پہلے جیسے مرضی 2 کر کے پڑھ لیں، 4 اکٹھی پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھنی۔ ہمارے پاس تو فرض نماز پڑھنے کا وقت بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو عطا فرمائے، سارے فرض نمازیں پڑھ لیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے برابر اجر و ثواب ہے۔ کیسی فخریہ پیشکش ہے، کیسا گولڈن آفر ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے جی، زور سے پہلے بس پڑھ لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے بعد ان تزول الشمس قبل الظہر، سورج کے زوال پذیر ہونے کے بعد ظہر سے پہلے، زوال کا سب کو پتہ ہے، علم ہے معمولی، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے۔ نصف النہار، سورج درمیان میں آیا، تھوڑا سا زائل ہو گیا، اس کے بعد اور ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فرمایا انہا ساعتن، یہ ایسی گھڑی ہے، ایسی ساعت ہے، ایسے لمحات ہیں تفتح فیہا ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ کب؟ زوال کے بعد، ظہر سے پہلے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ظہر سے پہلے یہ 4 رکعتیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلیں تو میرے نیک اعمال اللہ کے دربار میں جا رہے ہوں۔ ذرا تصور کر لینا، زور سے پہلے کتنا سنتے تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے فرض پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے زور سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، 4 رکعتیں تو پڑھنی ہے نا، پڑھیں، نیت کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی جمعے میں، اللہ وہ اجر عطا فرما دے۔ یعدلہن صلاۃ السحر، تہجد کی نماز کے برابر۔ پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پیارے آقا فرماتے من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها، 4 رکعتیں جو زور سے پہلے پڑھتا ہے، 4 ظہر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، 8 رکعتیں ہیں۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کیسی پڑھنی ہے، لمبی لمبی پڑھنی ہے، چھوٹی چھوٹی پڑھنی ہے، معمولی معمولی پڑھنی ہے، تھوڑے قیام کے ساتھ پڑھنی ہے، 2 آیتوں کے ساتھ پڑھنی ہے، 1 آیت کے ساتھ پڑھنی ہے، ایک تسبیح کے ساتھ 3، کوئی اس میں ممانعت نہیں، کوئی تفصیل نہیں۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر کے بعد۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ پڑھے گا کون؟ جو زور کی نماز فرض پڑھے گا۔ اس لیے میں نے پہلے ابتدا میں بات کی تھی کہ جو عمل میں آج آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں یہ سارے فرائض کے علاوہ ہیں، فرضیت کے علاوہ باتیں ہیں یہ ساری۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، اللہ مومنوں کا اجر بھی ضائع نہیں فرماتے، بالکل نہیں فرماتے۔ یہ پکی بات ذہن میں بٹھا لیں۔ 3 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے کے گرے پڑے افراد، نادار افراد، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے کام آنے والا بندہ، آپ نے اس کے بارے میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑی نیکی آپ ہے، بہت بڑا ثواب، اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملہ المساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم بالنہار ویقوم اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بیواؤں کے لیے، معاشرے میں مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، ان کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ توجہ کرتا ہے، ان کے معاملات میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے۔ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اور صرف اسی پر بس نہیں کی آپ نے یہاں پر یہ نہیں فرما دیا بس وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے۔ کتنا اجر ثواب ہے کس کا؟ معاشرے کے ان لوگوں کے کام آنا، ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا جن کا کرنے والا کوئی نہیں، وہ مسکین ہو، بیوہ ہو، غریب ہو، یتیم ہو، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا خوش قسمت آدمی ہے کہ جیسے وہ اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے، یا وہ دن کا روزہ رکھ رہا ہے، یا وہ رات کو قیام اللیل کر رہا ہے، وہ اسی طرح ہے۔ رات کے قیام کے برابر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دن گرمیوں کے دن تو ختم ہو گئے نا، اب تو سردیوں میں روزے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قسمت میں فرما دے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے جتنے اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں نا اجر و ثواب، وہ سارے میرے اور آپ کی قسمت میں فرما دے، آمین۔ لمبا روزہ دن کا رکھے ہیں، میں نے بھی، آپ نے بھی رکھے ہیں، گرمیوں کے روزے بھی رکھے ہیں، 14 15 17 گھنٹے کے روزے رکھیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کی مشقت ایک طرف، کسی بیوہ مسکین اور یتیم کا مدد کر دینا، اس کے کسی معاملے کی خبر لے لینا ایک طرف، دونوں کا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہے۔ ذرا تصور کر لیں، آپ نے کتنی بڑی نیکی بتا دی ہے، کتنی بڑی نیکی، کتنا بڑا اجر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ذرا تصور کر لو، سوچ لو کیوں ایسا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں جن کے کام کوئی نہیں آتا، جن کو ہر کوئی دھتکارتا ہے، چل پراں سائڈ تے ہو کے تو کیوں تھے بیٹھے، چھڈ میرے کو کی لینا ہے، جا کسی اور کو جا، ان کے ساتھ جھڑکی والا تعلق رکھنا، ان کو جھڑکنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز۔ اما الیتیم فلا تنہر اما السائل فلا تقہر، سارے باتیں قرآن میں اللہ نے لکھی ہیں۔ سوالی سوال کرنے آتا ہے، رویہ میرا اور آپ کا کیسا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تشریح کرنے کی، تفصیل عرض کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ کوئی سوالی سوال کرتا ہے، کوئی یتیم آ جاتا ہے، کوئی مسکین آ جاتا ہے، غریب آ جاتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کی بات اس لیے کر رہا ہوں بار بار اپنے آپ کو سامنے، اس لیے کوئی بندہ ہے نا کہ لو جی آیا سیدھے آ کے سانو بھی رگڑا لا گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے دونوں کے سوچنے کی ہے، ہم کیا کرتے ہیں بحثیت مجموعی، میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور معاشرہ بدلے میں مجھے اور آپ کو کیا دے رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح اور درستی تب ممکن ہے جب میں اور آپ اس کو درست کرنا شروع کریں گے، نیکی والے اعمال کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، تم اللہ کے پاس نیکی لے کے آؤ صحیح، اللہ اس کو دگنا تگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آج کے خطبے کا آخری عمل ہے یہ جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، 5ویں بات ہے آج کے خطبے کی، عمل 5واں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جو بندہ پورے شوق سے، پیار سے، محبت سے اپنا ذہن پورا بنا کے اول وقت پہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے آتا ہے، اول وقت میں خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کے برابر قربانی کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑی دفعہ آپ نے یہ روایت سنی ہے۔ اول وقت کیا ہے؟ جتنے بھی مسالک موجود ہیں، مذاہب کہہ لیں، مسالک کہہ لیں، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اول وقت وہ ہے جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے، اس سے پہلے جتنا وقت ہے وہ اول وقت ہے۔ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جو مسجد میں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کے برابر قربانی کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم 3.5-4 لاکھ روپے کا۔ اللہ کے دربار میں اتنا اجر اور ثواب لینا ہو تو جمعے والے دن تھوڑی سی توجہ کر کے، تھوڑا سا غور کر کے، تھوڑا بالکل معمولی سا کام ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، اپنے ذہن کو سمجھانے کی بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گائے کے قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، پھر سینگوں والے مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے آنے سے پہلے پہنچ جائے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائے درجہ بدرجہ، فرمایا پھر اس کو اللہ کے راستے میں مرغی کی قربانی اور پھر انڈے کی قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام منبر پر آ جاتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، تب وہ صحف، وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کیا وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر وہ بھی بیٹھ کے اللہ کے ذکر اذکار کو سنتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جیسی ان کی کیفیت ہے وہ اللہ جانتا ہے، آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، جب تک امام ممبر پر نہیں آتا اس وقت تک وہ اس میں نوٹ ہوتے رہتے ہیں، جب امام ممبر پر آ گیا اس کے بعد فرمایا تب وہ صحفہ، وہ بھی اپنے رجسٹروں کو، اپنے صحیفوں کو، اپنے لکھنے والی کتابوں کو بند کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ اہتمام کے ساتھ جمعے والے دن خطبہ جمعہ سننے کے لیے پورے اہتمام سے تشریف لائیں، یہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اس سے بڑھ کے اجر اور ثواب کی بات کرنے لگا، جمعے کے خطبے کو سننے کا اجر اور ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت کان له بكل خطوة یخطوها اجر سنة صیامها وقیامها۔ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس حدیث میں کہ جو بندہ جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرے، اپنی میل کچیل صاف کرے، اپنے وجود کی صاف ستھرائی کرے، ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ان کو صاف کرے، ان کو پورے طریقے سے صفائی ستھرائی، پوری اپنی جسمانی طہارت کا خیال کرے، پھر فرمایا وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، بہت جلدی آئے، جتنی جلدی وہ آ سکتا ہے اتنی جلدی آ جائے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی امام کے قریب ہو کے بیٹھے، جتنا اگلی صف میں بیٹھے، امام اور ممبر کے قریب بیٹھنا، اگلی صفوں کو ترجیح دینا، جگہ ہونے کے باوجود پیچھے بیٹھنا، یا اب تو سین ختم ہو گیا، باہر سین میں دھوپ کے لیے بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال کے ثواب کی خاطر امام کے قریب اگلی صفوں میں بیٹھے۔
تیسری بات. چوتھی بات آپ نے فرمائی توجہ سے اس کی گفتگو سنیں, پوری توجہ سے. جو امام بیان کر رہا ہے, خطبہ دے رہا ہے, اس کو سنیں, پوری توجہ سے سنیں. توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دل اور دماغ حاضر کر کے. یہ نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا ادھر ہے, سوچ کسی اور جگہ پہ ہے, بیٹھا یہاں پہ ہے, سوچ پتہ نہیں کہاں کیا کر رہا ہے. اور پانچویں بات, خاموشی سے سنیں, گفتگو سے پرہیز کرے. 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور 5 کے بعد اجر اور ثواب کتنا ہے. آقا کائنات نے فرمایا یہ جتنے قدم چل کے آیا ہے. یہ حدیث وہ ہے جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ اعمال کی فضیلت میں سب سے بڑی حدیث یہ ہے. کسی عمل کی فضیلت کسی اور صحیح حدیث میں اس سے زیادہ نہیں ہے, کسی اور حدیث میں اس سے زیادہ کسی عمل کی فضیلت نہیں ہے کہ یہ 5 کام کرے. اچھی طرح اپنی جسمانی طہارت پاکیزگی, بڑے جتنے پہلے وقت میں آ سکتا ہے پہلے وقت میں آئے, امام کے قریب بیٹھے, توجہ سے بات سنیں, خاموشی سے سنیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے قدم چل کے آیا ہے نا, ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا فرمائے. سوچ لیں کتنا ثواب ہے. جتنے قدم بھی یہ چل کے آیا ہے, جتنی دور سے آیا اتنے زیادہ ثواب, اتنا زیادہ اجر, اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں. صحیح ترین روایت ہے, کوئی اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس روایت میں وہ فلاں راوی سے, کچھ نہیں ہے, صحیح ترین درجے کی روایت ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو, جب جمعے والے دن نماز کے لیے تم اذان سن لو, اذان کو تمہارے کانوں میں پڑ جائے نا اذان کی آواز, تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی اذان ہو گئی ہے, اذان ہو گئی, پھر تم اپنے آپ کو فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف, مسجد میں خطبے کی طرف دوڑو, کوشش کرو, جلدی آؤ, جتنی جلدی پہنچ سکتے ہو پہنچو. کیوں؟ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں علم ہو نا کہ تمہارے لیے اس میں کتنی خیر ہے تو تمہیں کوشش کرو. ایک سال کے روزوں کا اجر ہے, ایک سال کے ایک قدم کے برابر. یہ 5 خصوصیتیں ہیں, 5 شرطیں ہیں اس کی, وہ میں نے تفصیل سے عرض کی ہیں, آپ کے گوش گزار کی ہیں. 5 شرطیں: اپنی جسمانی طہارت پاکیزگی کا خیال, جلدی آنا, جتنا جلدی ممکن ہو جمعے والے دن مسجد میں آنا, امام کے قریب ہو کے بیٹھنا, اگلی صفوں میں بیٹھنا, پوری توجہ سے گفتگو سننا اور خاموشی سے سننا. بلکہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت یاد آ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو امام خطبہ دے رہا, والامام یخطب, امام خطبہ دے رہا ہے, دوسرے نے اپنے دوسرے ساتھ والے کو کہا نا چپ کر جا, حدیث کے لفظ ہیں انصت, خاموش ہو جا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقد لغوت, اس نے بھی گناہ کا کام کیا ہے. اتنی توجہ سے, اتنی خاموشی سے خطبہ سننا ہے. یہ عمل ہے جو میں نے 5 اعمال آپ کے گوش گزار کرنے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں, ورنہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور اللہ اپنے پاس ان کو اپنے سے غفلت کرنے والوں میں لکھ لے گا. اور جمعہ چھوڑنا یہی ہے. محدثین نے, جو حدیث کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں, ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ صرف جمعے کی نماز کے وقت مسجد میں آتا ہے اسے اپنی پوری زور کی نماز پڑھنی چاہیے. 2 رکعتوں کی چھوٹ امام کا خطبہ سننے کی وجہ سے تھی, جو اس نے ضائع کر دی, اس کو اب کس چیز کی چھوٹ ملے گی؟ اس لیے جمعے کو اپنی زندگی میں شامل کریں. جمعے کا اہتمام کرنا اپنے آپ میں شامل کر لیں کہ یہ دن میرے لیے متبرک دن ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ میری قوم کی عید کا دن ہے. کہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم
کتنے بجے آتے ہیں؟ 5 عمل میں نے عرض کیے ہیں، 5 باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے آپ کو ہم سب کو ان 5 باتوں پر فرائض کے علاوہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔